اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکندر لودھی اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی جو اکنامک سائٹ کی اور سوشو پولیٹیکل سائٹ کی جو چیزیں ہیں اس میں اپڈیٹس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب سعودی عربیہ کا بھی اعلان آ گیا ہے۔ پاکستان کے سب سے پرانے دیرینہ جو اسلامی ملک دوست ہیں قطر کے بعد، اور سعودی عربیہ نے بھی $1 ارب کی یہاں انویسٹمنٹ کے وعدہ کر دیا ہے۔ پاکستان میں یہ جو مختلف ملکوں کے وعدوں کا نظام ہے نا جی، بہت ایک سلسلہ پچھلے 40-50 سال سے چلا آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو اعلانات ہوتے ہیں یہ آگے جا کے میچیور ہونے میں 20% سے زیادہ یا 30% زیادہ آگے نہیں جاتے، باقی سب کے سب فائلوں میں چلے جاتے ہیں، اور پبلک جو ہے یا عوام جو ہے، سادہ عوام ہمارے جیسے، وہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت کون سا اعلان ہوا تھا۔ 2 دن یہ اخبارات کی زینت بنتے ہیں، 2 دن یہ اخبارات کے تبصروں میں، ٹی وی کے تبصروں میں چلے جاتے ہیں، اور فارن آفس واہ واہ ہو جاتی ہے، اور پرائم منسٹر آفس اور پریزیڈنٹ آفس اور حکومت جو ہے وہ تالیاں بجواتی ہے کہ دیکھیں ہم نے اتنا کچھ کر دیا۔ یہ عملی طور پہ یہ جو انویسٹمنٹوں کے اعلانات ہوتے ہیں یہ اتنے زیادہ میچور ہونے کے اس لیے چانسز نہیں ہوتے کہ جب یہ پریکٹیکلی آتے ہیں، پروجیکٹ سامنے آتے ہیں، تو کہیں اسلام آباد کی بیوروکریسی، کہیں صوبوں کی بیوروکریسی، زمینوں کی ایگزیکیوشن سے لے کے مختلف جو یونٹس ہوتے ہیں یا انویسٹمنٹ کے جو مختلف پرپوزلز ہوتی ہیں اس کے اندر ہرڈلز کریٹ کر دیتی ہیں۔ 90s میں پاکستان میں ایک بڑا بز ورڈ چلا تھا، ون ونڈو آپریشن۔ اس ون ونڈو آپریشن کا بھی یہ ہوتا تھا کہ اس کے باوجود ان کو وابڈا، گیس اور دوسرے اداروں سے NOC لینے کی مینڈیٹری کنڈیشن ہوتی تھی۔ اب یہ اللہ کرے یہ اچھے اعلانات ہیں، صرف اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ایک پیپر سپورٹ مل رہی ہے ٹو شو دی IMF کہ جی وی آر کمفرٹیبل ود دی اپنا مسلم بلاک اینڈ دی ادر کنٹریز، کہ وہ دے وانٹ ٹو سپورٹ پاکستان۔ اب آگے جا کے یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں، مجھے اس میں نا 95 والے پیریڈ میں جب IPPs آئیں پہلی بار بےنظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں، پرائم منسٹر مرحومہ کے دور میں، تو IPPs کے اوپر بڑا پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس سے پہلے ہپکو کا ایک تھا، ہپکو کا ریٹ پہلے بڑھایا گیا، اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے کہ اس ریٹ کو جب آپ نے $2.50 سے $60 پہ لے کے گئے یا جو بھی پرائس تھی، تو اس کا کس کو فائدہ ہوا تھا؟ اسٹیٹ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ علی رضا تھے سعودی عربیہ کے، تو ان کا بعد میں کئی اسٹیٹمنٹس ہیں جس کی تاریخ جو ہے نا کئی دفعہ اس کو اگر نکالا جائے، ریسرچ کیا جائے، تو ہپکو کے پاکستان کی معیشت کو فائدہ کم ہوا، نقصان بہت زیادہ، اور فائدہ ان لوگوں کو جو پالیسیز کے اندر انوالو تھے، وہ سیاسی بھی تھے، سول سروس کی بیوروکریسی بھی تھی، اور باقی جو ادارے ہیں ان کے بھی تھے، اور یہ سارا سول اداروں کا کمال تھا جس کے اندر یہ گھپلہ چل رہا تھا۔ ابھی جب میں 95 والے پیریڈ کی بات کروں، IPP سے جب آئے تو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں ہیزل اولیری۔ انہوں نے یہاں لاہور میں وابڈاٹوریم میں ایک بہت بڑی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ IPPs کے بعد پاکستان میں بجلی کی فراوانی ہوگی، اور پاکستان کو بجلی کا جتنا بھی کرائسس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور عوام کو سستی بجلی ملے گی، اور امریکن کمپنیز جو ہیں وہ اتنی انویسٹمنٹ کرے گی کہ یہاں ڈالروں کی بارش ہوگی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ قومی اخبارات میں یہ لیڈ سٹوری چھپوائی گئی اسلام آباد کی حکومت کی خواہش پہ، ان کے جو ترجمان تھے پرائم منسٹر آفس کے یا انفارمیشن سروس کے، وہ جب چھپ گئی تو اس کے چند سال بعد پتہ چلا کہ ڈالر جو ہیں وہ آ نہیں رہے، بلکہ وہ باہر جانا شروع ہو گئے، کک بیکس زیادہ ہو گئی ہیں، ہنڈی اور حوالہ کا بزنس چلا گیا، کیونکہ IPPs کمپنیز جب آئیں تو ان سے انہوں نے پاکستان کو بینیفٹ تو کم سے کم دیے، لیکن جو اس کے اندر انوالو لوگ تھے بینیفیشری وہ لوگ نکلے، اور جس کے اسکینڈل بعد میں آئے بھی، پھر دنیا بھر میں اس کا چرچا بھی ہوا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان میں ان IPPs کے بعد آج بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ عام آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو کیسے استعمال کریں۔ اسی طرح یہ جو اپنا بجلی مہنگی ہوئی، اور دوسرے بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، یعنی یہ وہ 2 تحفے ہیں جو IPPs کی وجہ سے ہوئے۔ اب یہ بھی اسی انسینٹیو میئرز کا ایک نتیجہ تھا کہ جی پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ آ رہی، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں حکومت کی کوششوں کو، اس کو ہم کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان میں عرب ملک جو ہے دوبارہ انویسٹمنٹ کی طرف آ گئے ہیں،
98 والے پیریڈ میں بھی اب یہ دبئی اور وہاں کے مڈل ایسٹ کی بیلٹ کے حکمرانوں کو بہاولپور اور آگے جا کے بہت ساری زمینیں الاٹ کرنے کی پالیسی بنی، کچھ زمینیں الاٹ ہوئیں، کچھ یہ سارے. تو ان اعلانات سے عملی طور پہ خوش ہونے کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ان اعلانات کے بجائے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیوں نہیں کر لیتے اقتصادی طور پہ کہ ہمیں کسی پہ ڈپینڈ ہی نہ کرنا پڑے. اب $1 بلین یا یہ $6 بلین کے لیے کہاں کہاں ہمارا جو پرائم منسٹر ہے اس کو جانا پڑ رہا ہے. اب ایک پرائم منسٹر کا ایک ہفتے کا دورہ جو ہوتا ہے، یہ 5 دن کا دورہ، وہ $1 میں نہیں ہوتا، اس میں کئی $1000 خرچ ہو جاتے ہیں. اس کا ایک پورا اس کا جو انٹراج ہوتا ہے اس کی کاسٹ ہوتی ہے، ان کے ہوٹل اسٹے، بورڈنگ، لاجنگ، سب چیزیں. اب ایک طرف ہمارا پاکستان جو ڈالروں کے بحران سے دوچار ہے، ہمارے ڈالر کے لیے ہم چیخ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر ایسے تو ڈالر آئیں گے کم، جائیں گے زیادہ. خرچے جو ہیں، اخراجات، اس کے اوپر بھی کوئی ایک پالیسی میکنزم بننا چاہیے کہ جو بھی ویسٹرن کنٹریز کی طرح جو اگر وزٹ ہے تو میکسیمم 2 دن کا ہو، 2 نائٹ اسٹے کا، ٹھیک ہے جی، اس میں کاسٹ سیونگ کریں. اور یہ جو لیوشلی ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کا بینیفٹ عوام کو تو نہیں ہوتا، برڈن تو عوام پہ پڑتا ہے نا. یہ چیزیں اگر ہم اس کو دیکھیں اور آگے جا کے ایک فیوچر کے لیے ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ فارن انویسٹمنٹ کے لیے یا انویسٹرز کے لیے ہمیں کوئی نیا میکنزم بنانا پڑے گا جس میں پریکٹیکلی یہاں انویسٹمنٹ آ سکے، جابز کریٹ ہو سکے، جہاں انڈسٹری لگ سکے. اگر انڈسٹری لگتی ہے، جابز کریٹ ہوتی ہیں، تو پاکستان میں اس وقت جو ٹیررزم کی جو مسئلے چل رہے ہیں یا ٹیررزم کے ساتھ ساتھ دوسری جو ایلز ہیں اس کی جتنی بھی ریلیٹڈ ہیں، نیگیٹو ایلز جو ہیں، یا ہمارا جو سوشل فیبرک جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، ہماری لائف جو ہے اس کے اندر ٹینشن اور ڈپریشن بڑھ گیا. تو وہاں جب جابس کریٹ ہوں گی تو لوگ کمفرٹ فیل کریں گے. ہمارے بھی پاکستان میں لوگوں کے چہروں پہ خوبصورتی اور فریشنس آئے گی جو ویسٹ کے لوگوں میں ہے. یہاں تو آپ لوگوں کے چہروں کی ریڈ کریں تو ان کے چہروں پہ جھریاں بتا رہی ہوتی ہیں ان کو کتنے مسئلوں نے دو چار میں اپنا گھیر رکھا. دوسری جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ڈی چوک میں کسانوں کا دھرنا ایک بار پھر ہو گیا ہے. اب اس میں پاکستان کے مختلف علاقوں کے کسان جو ہیں وہ اس جو ٹیکس ہے ان پہ امپوز کیا گیا اس کے خلاف کر رہے ہیں. اب ٹیکس کے مسئلے کے اوپر میں پہلے دن سے میرا ابھی بھی یہ ویو ہے کہ ہم نہ تو ورلڈ بینک کی جو کنڈیشنز ہیں نہ اس کو کمپلائنس دے سکیں نہ کسی اور ڈونر دے سکیں. پاکستان میں جب تک ٹیکس کو ہم کم سے کم لیول پہ نہیں لے آئیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اور ٹیکس کا ایک طرف یہ ریٹ کم کریں اور ایک طرف یہ اس کو ٹیکس کی بیس کو بڑھائیں. جو سیکٹر نہیں دے رہا اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں کیا حرج ہے؟ صوبوں کے پاس سروسز ٹیکس کے بڑی ونڈوز ہیں، آپ وہاں سے صوبے ٹیکس کلیکٹ کریں. اسلام آباد کے پاس بڑے میئرز ہیں جو ٹیکس یعنی انکریز کر سکتے ہیں. انکریز سے مراد یہ کہ ٹیکس پیئرز انکریز کر سکتے ہیں، ناٹ ٹیکس ریٹ. تو یہ چیزیں جب تک ہوں گی، اب کسان اگر چیخ رہا ہے تو اس کی 50% باتیں تو سچ ہوں گی نا جی، 60% باتیں تو سچ ہوں گی نا. کہ جس کو یوریا کھاد 600 روپے میں ملتی تھی اگر وہ اس کو 45 روپے میں ملے گی تو وہ آگے جا کے فصل میں کیا کاسٹ کرے گا. ربیع کے سیزن میں جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے وہ کھاد کا ہوتا ہے، فرٹیلائزر کا ہوتا ہے. فرٹیلائزر مہنگی ہوگی تو آپ کی جو کراپ ہے اس کی پروڈکشن کاسٹ بڑھ جائے گی. پروڈکشن کاسٹ بڑھے گی تو اس کا افیکٹ کیا آئے گا کہ مارکیٹ میں لوگوں کو اناج مہنگا ملے گا. اناج مہنگا ملے گا تو ہر آدمی کا کچن ڈسٹرب ہوگا. تو حکومت کو کوئی اس طرح کا ماضی کے کمیشنز کی طرح نہیں، کوئی اس طرح کے میئرز لینے پڑیں گے کہ ٹیکس جو ہے نا جی اس کو کنڈیشنل کر دیں کہ جو بھی کاروبار میں آ رہا ہے بندہ، چاہے وہ 100 روپے کا کاروبار کر رہا ہے چاہے 1 کروڑ روپے کا، اس کو ٹیکس نیٹ کے اندر رکھا جائے. اگر یہ ہم نہیں کر پاتے تو پھر یہ احتجاج اور دھرنے جاری رہیں گے. اب دوسرا یہ کہ اگر اسلام آباد کی اب ڈی چوک وہ جگہ ہے جہاں کبھی دھرنے چلتے ہی چل آ رہے ہیں، 2014 سے بھی پہلے سے اب یہ روٹین بنتی جا رہی. اسلام آباد کا ایک زمانے میں یہ مقام تھا کہ اس کا ایک وقار تھا اس علاقے کا. ڈپلومیٹک جو تھے ڈپلومیٹ دے فیل کمفرٹیبل ٹو لیو ان دا اسلام آباد. اب وہ سال میں 4 سے 6 مہینے اپنے ملک میں گزارتے ہیں. پاکستان میں کئی انویسٹرز ایسے ہیں جو آتے ہیں اپنا ٹاسک یعنی جوائن کرتے ہیں، اس کے بعد لانگ لیو پہ چلے جاتے ہیں. جونیئر سٹاف کام کر رہا ہوتا ہے، یہ کر رہا ہوتا ہے. اسلام آباد کو جلسے جلوسوں سے فارغ کیا جائے. اسلام آباد کا ایک اپنا مقام رکھا جائے. فیڈرل کیپٹل جو ہوتا ہے اس کی ایک
اپنا ایک وقار ہونا چاہیے. اگر ہم مسئلے حل نہیں کر سکتے کم از کم یہ تو ہم حل کرتے ہیں نا. اسی طرح اب کسانوں کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اگر باقی چیزوں میں ریلیف نہیں دے سکتے تو زرعی سیکٹر کو تو ریلیف دے دیں نا. فیوڈلز کو ٹیکس کے اندر لے آئیں. فیوڈلز کی بے نامی جو زرعی رقبے ہیں اس کو محکمہ مال جو چاروں صوبوں کے اس کے ذریعے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کہاں کہاں سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ ان چیزوں کا ہمیں تھوڑا سا ایک میکنزم بنائے بغیر ہمارا بات نہیں بنے گی. اب ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف بیڈ کاپ اور گڈ کاپ کے اوپر کھیل رہے ہیں. آپ یقین کیجئے گا ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ یہ شریف خاندان ایک ہی اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہے, وہ ایک دوسرے کو محض تسلی دینے کے لیے کرٹیسائز کر کے کام چلا رہے ہیں. ان کا اب ذہنی اور سیاسی مقابلہ عمران خان سے ہو گیا. یہ بالکل دو پہلوانوں کی لڑائی بن گئی ہے. پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی. جو دینی جماعتیں تھیں جو 1970 میں جو لیڈ کرتی تھی وہ بھی کارنر ہو گئی ہیں. اب اس سیاسی محاذرائی کو ہماری جو اس وقت کی موجودہ سیلاب کی اور تباہی کی صورتحال ہے اس کی نظر نہ ہونے دیا جائے. سیاسی تباہی کو روک دیا جائے, سیاسی معاملات کو روک دیا جائے. یہ لڑائی جھگڑے ختم کریں اور سارے مل کے جو ہمارے سیلاب کے معاملات ہیں اس کو سیریس لیں. میں ان حکومت کا بھی اور سیاستدانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے چند دن پہلے جو قومی لیڈروں سے حکمرانوں سے درخواست کی تھی کہ آپ جائیں سیلاب کے علاقوں میں, متاثرہ علاقوں میں جائیں. یہ چھوڑ دیں جمہوریت کے نام اور لڑائی جھگڑے, اسلام آباد فتح کر لیں گے, اسلام آباد سے نکال دیں گے. یہ ہمارا ملک اب ان کا مستقبل نہیں ہو سکتا. ہم بربادی دیکھیں اب جو بلوچستان میں ہے اس کے اوپر دکھ ہوتا ہے اور آگے جا کے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اگلے 100 دن کے بعد 150 دن کے بعد کیا وہاں زندگی بحال ہو سکے گی. ہزاروں لوگ ہیں جو بے گھر ہوئے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. نیشنل فائنانس کمیشن میں صوبوں کو جو پیسے ملتے تھے, اب پوچھا جائے کسی خود مختار یعنی کمیشن کے ذریعے کہ صوبوں نے وہ پیسے کہاں خرچ کیے. اربوں روپے کا شیئر ہوتا ہے. جو فیڈرل ڈویزبل پول ہے اس میں 52% اگر فیڈرل گورنمنٹ اپنے پر رکھتی ہے تو باقی تو صوبوں کو ملتے ہیں نا جی. انہوں نے اگر وہاں کوئی روڈ نیٹ ورک کا یا کمیونیکیشن سیکٹر کا کوئی اچھے کام کیے ہوتے, کوئی اور ڈیولپمنٹس کی ہوتی, شاید بربادی کی شرح اس سے عادی ہوتی. اب بارش جو ہے وہ تو اللہ رحم کرے, باران رحمت بھی ہوتی ہے اور باران رحمت بھی ہوتی ہے. ابھی بھی جو محکمہ موسمیات کی پریڈکشنز ہیں وہ لگ رہا ہے کہ ابھی بارشیں کچھ اور چلیں گی. تو اس کے اوپر ہم سیاست جو ہے بارشوں پہ یا اس پہ نہ کریں, ہم اس کے اوپر قومی فریضہ سمجھ کے کام کریں اور اس کو بنیاد بنائیں کہ اگر کوئی ان میں سیلاب میں اور تباہی کے دنوں میں کوئی نیک کام کریں گے ہمارے سیاستدان, عملی طور پہ جائیں, اپنے علاقوں میں جائیں, اپنے صوبوں میں جائیں, اپنے جو بھی ان کے پولیٹیکل سینٹرز ہیں وہاں جائیں, تو اس کی بنیاد پہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے. یہ کرائیٹیریا اب عوام کو اپنے پاس سامنے لانا پڑے گا. اگر وہ عوام بھی اس کے اوپر ٹھنڈے رہے تو پھر ان کو سزا یہ بھگتنی پڑے گی جمہوریت کے نام پہ. وہی جو ہے جن کو ملک کا درد نہیں ہے, جن کو ملک کی خیر عزیز نہیں ہے, لوگوں کا احساس نہیں ہے, وہ ایسے آتے رہیں گے. ہمیں اس ملک میں کوئی اس طرح کی ذمہ دار جو پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے جو صحیح معنوں میں عوام کی جو مسائل ہیں اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ سکے. ابھی تک تو پچھلے 30-40 سال کا جو نظر آ رہا ہے نقشہ, اس میں تو یہ چیزیں بالکل تنزلی کی طرف جا رہی ہیں. ہاں تقریریں سنیں تو ان سے زیادہ مقرر دنیا میں پیدا نہیں ہوا. ان سے لگتا کہ ان سے زیادہ درد ہی کسی کو نہیں ہے. کوئی اربوں ڈالر لے کے باہر بیٹھا ہوا ہے, کوئی یا کراچی سے دبئی, دبئی سے کراچی اس کی چلتی ہے, کسی کی کچھ چلتی ہے, کسی. ہم یہ بلیم گیم سیاست میں اگر ختم کر دیتے ہیں جس کی اب ضرورت ہے. پاکستان کا مڈل کلاس جو ایک زمانے میں ووٹنگ پاور ہوتا تھا اور ایک ڈائریکشن سیٹ کرتا تھا, وہ اس وقت ڈیوائیڈ ہو کے اس طرف چلا گیا ہے جو نئے ویژن کی طرف لوگ جانا چاہ رہے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کون سی پارٹی, ہمیں اس سے غرض ہے کہ پاکستان کی اپنی سالمیت جو ہے نا سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. اگر خدا نخواستہ سیلاب میں تباہی زیادہ ہوتی ہے تو ہماری فوج کہاں کہاں کام کرے گی, اس کو کہاں کہاں پہ انوالو کریں گے کہ جتنی ہماری فوج کی اس کے اندر سرگرمیاں ہیں اس کو آپ کتنا یوٹیلائز کریں گے. پھر نیشنل سیکورٹی کے چیلنجز اس کے ساتھ لنکڈ ہو جائیں گے.
بلوچستان ویسے ہی ہمیشہ سے ایک سیکورٹی چیلنج بنا رہا ہے، اس کے اوپر ایک کویسچن مارک ہے کہ ہم نے اس کو کیسے سیف رکھنا ہے۔ افغانستان کے اندر بھی ایک لابی موجود ہے جو ان کو کر رہی ہے، ہمارے ایک اور ہمسایہ ملک کا بھی وہاں مسئلہ ہے۔ انڈیا جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے خدا نخواستہ پاکستان کو مزید نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو ہمیں قومی یکجہتی کی طرف آنا پڑے گا، اور سیاست جو ہے نا اس کو تھوڑے عرصے کے لیے بیک برنر پہ رکھیں، اختلافات کو ایک دوسرے پہ۔ یہ جو مقدمہ بازی کی نئی سیاست شروع ہوگی یہ ملک کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کے لیے نقصان دہ۔ سیاستدان ایک ضلع سے دوسرے ضلع پہ جانے پہ اپنا ضلع بدر ہو سکتے ہیں، ان پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں، جس طرح کی یہ مقدمے بازیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اور آپ عدالتوں پہ اگر اس طرح کے مقدمات کا بوجھ ڈالیں گے تو جو عام انصاف کے معاملات ہیں عدالتوں میں وہ کون حل کرے گا؟ جب وہ پینڈنگ جو کیسز ہیں اگر اس کی وجہ سے وہ زیر بحث نہیں آ سکیں گے یا ان کی سماعت نہیں ہو سکی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ مقدمہ بازیاں، یہ بلیم گیم، وہ غدار، وہ محب وطن ہے، وہ نہیں ہے، اس سے نکل کے آپ سمجھیں کہ آپ سرٹیفکیٹ دینے کی اپنی اتھارٹی ختم کر دیں بیانوں کی اندر۔ حقائق عوام کو خود پتہ ہے، الیکشن آج ہو جائیں، عوام کا نقطہ نظر سامنے آ جائے گا کہ وہ کس کو محب وطن سمجھتے ہیں، کس کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، اور کس کے ساتھ وہ چلنا چاہتے ہیں۔ ان کو اس سے غرض نہیں ہے، ان کو تو یہ غرض ہے کہ جو کرپٹ ہے نا، جن کے رجسٹرڈ یعنی کیسز موجود ہیں کرپشن کے، ان کو آپ قانون کے دائرے میں کیوں نہیں لاتے؟ ان کی اچھی ڈریسنگ دیکھ کے لوگ اور زیادہ کوڑ رہے ہیں کہ یار دیکھو آج کل ان لوگوں کے نہ کسی کے کمر میں درد ہو رہی ہے، نہ کسی کی اور کوئی تکلیف ہو رہی ہے، دے لک فریش اینڈ ایکٹیو پیپل۔ یہ چیز اب ختم کر گئے، ملک کا سوچیں، ملک کے لیے اپنے آپ کو بٹھائیں۔ سیاست کے بجائے معیشت جو ہے نا ان کے ریڈار پہ ہونی چاہیے۔ معیشت وہ نہیں ہے کہ ہم نے یہاں سے ایڈ لے لی، یہاں سے گرانٹ لے لی، یہ قرضوں پہ چلنے والا معاملہ نہیں رہا۔ اب پریکٹیکلی ہمیں اپنی شعبے میں اپنے کام ادارے میں کام کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر حقیقت میں ہم لوزر ہوں گے، اور انٹرنیشنل ایجنسیاں چاہتی بھی یہی ہیں کہ پاکستان کو اقتصادی طور پہ اتنا مفلوج کر دیا جائے کہ اس کا روز کا کچن بھی قرضوں سے چلے۔ تو یہ جو لعنت ہے قرضوں کی، یہ اس کا ایک ہی حل ہے، آپ اپنے معاملات اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں۔ اسی طرح اب ویڈیو چل رہی تھی قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب کی کینیڈا کے حوالے سے۔ اب یہ چیز ایک نہیں ہے، ریکارڈ چیک کریں، اس وقت ہمارے ممبران اسمبلی یا سینٹ یا ممبران پارلیمنٹ کی اکثریت ملک کے باہر ہے، دوروں پہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جو الیکٹ ہوتے ہیں، اب الیکٹ ہونے کے بعد کیا ان کو باہر جانا ضروری ہے؟ یہ وقت ہے ساری پارلیمنٹ، چاہے وہ سینٹ ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے، چاہے ممبران اسمبلی، وہ سیلاب کے علاقوں میں جائیں، فیلڈ میں جائیں، پتہ چلے کہ یہ لوگ ہیں جن کو عوام کا درد ہے۔ پارلیمنٹ اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ وہ وہاں بیٹھ کے دورے کریں اور اربوں ڈالر کا پیسہ ضائع کریں۔ جو بھی وزٹ ہوتا ہے، چاہے وہ ذاتی جیب سے ہو چاہے وہ سرکاری جیب سے ہو، اس میں 4 سے 10,000 ڈالر 20,000 ڈالر لگتے ہیں، فضول خرچی میں جاتے ہیں۔ کیا پاکستان میں کوئی زندگی بھی ان کو سہولتیں ملیں؟ اسی ملک میں پیدا ہوا نا، مڈل کلاس پہ، پھر مڈل کلاس یا اپر کلاس میں گئے۔ یہ شوق جو ہے نا جی سرکاری خرچوں پہ اور سرکاری نفوذ کے طور پہ، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اور اس کو سبسکرائب کریں، اور اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔